اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ نے صرف کے کچھ لیکچر دیکھے، بڑے دوستوں نے کہا کہ نحمیر پر کریں کام، تو آج انشاءاللہ ہمارا پہلا سبق ہو رہا ہے نحمیر کے حوالے سے۔ انشاءاللہ یہ لیکچر اتنے پسند آئیں گے آپ کو، اتنے آسان فام انداز کے ساتھ نحمیر سمجھاؤں گا جو ہر بچے کو سمجھ آئے گی۔ تو چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ بات یاد رکھیں، جب بھی کوئی علم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی تعریف کا جاننا ضروری ہے، اس کے موضوع کا جاننا ضروری ہے، اس کے غرض کو جاننا ضروری ہے۔ تو علم نحو کی تعریف بالکل آسان ہے، ان باتوں میں زیادہ دیر میں نہیں لوں گا۔ علم نحو ایسے قوانین کو جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے تینوں کلموں کے آخر کے احوال کا پتہ چل جائے معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، یعنی بعض کلموں کو بعض کلموں کے ساتھ ملانے کا طریقہ بھی آ جائے۔ موضوع بڑا سادہ سا ہے، کلمہ اور کلام۔ کیوں یہاں پر کلمہ اور کلام کے ساتھ ہی بات کی جاتی ہے؟ اور تیسرے غرض و غایت کیا ہے؟ ذہن کو اعرابی غلطی سے بچانا معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے۔ ہر کوئی اپنی تعریف کرتا ہے، لیکن یہ آسان اور فام الفاظ کے اندر یہی ہے کہ ہم اعراب کے اندر غلطی لگنے سے کیا بچ جائیں اور معرب اور مبنی کو پہچان سکیں۔ علم نحو کی غرض یہی ہوتی ہے۔ چلتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے علم نحو کی تعریف آپ نے سن لی۔ سب سے پہلے لفظ کا لغوی معنی آپ نے سنا ہوگا۔ لفظ کا لغوی معنی ہے الرمی، پھینکنا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ما یتلفظ بہ الانسان، جس کا انسان تلفظ کرتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اگر لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ مفرد، لفظ مرکب۔ لفظ مفرد ایک ہی کلمہ ہو، ایک ہی معنی پر دلالت کرے، یا بالفاظ دیگر جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور مرکب جو ایک سے زیادہ کلمے ہوں اور ایک سے زیادہ معنی پر دلالت کرے۔ مفرد کی مثال دے دیتا ہوں، جیسے زید۔ اب ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی ذات پر دلالت کر رہا ہے۔ اور مرکبی مثال دے دیتا ہوں، جیسے کتاب اللہ۔ دو کلمے کتاب اور اللہ، یہ کیا ٹھہرے گا؟ مرکب ٹھہرے گا، یہ مفرد۔ ہاں علیحدہ علیحدہ دیکھو، کتاب ایک علیحدہ ہے، اللہ ایک علیحدہ ہے، ان دونوں کو ملا کر دیکھے تو یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب بن جائے گا۔ یعنی دو کلموں سے مل کر بنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ زیادہ کی کوئی قید نہیں، زیادہ اس سے زیادہ کئی ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم دو کلموں سے بنا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں۔ باقی لفظ کی دو، لفظ موضوع، لفظ محمل، اس کی بات تو آپ سب کو آتی ہے۔ میں یہاں سے لفظ موضوع کی بات سے شروع کر لیا۔ مفرد اور مرکب۔ مفرد کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں اسے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، یعنی وہ اپنے معنی پر تو دلالت کرے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے کہ زید، یہ اپنی ذات پر دلالت کرتا ہے، یا اسی طرح کتابن اگر اضافت نہ کریں تو، یا اسی طرح اکیلا اللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ کسی زمانے پر دلالت نہیں کرتا لیکن اپنے معنی پر ضرور دلالت کرتا ہے۔ اور فعل کی تعریف جو اپنے معنی پر بھی دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانے میں پایا بھی جائے، جیسے ضربہ، ٹھیک ہے؟ یہ فعل کی مثال ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، اسم کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اور اسی طرح حرف کے بڑے آسان الفاظ میں تعریف یہ کر سکتے ہیں جس میں نہ تو کوئی زمانہ پایا جائے اور نہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرے، جیسے من۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو۔ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے اسم کو پہلے رکھا، فعل کو بعد میں رکھا اور حرف کو اس کے بعد میں رکھا، تو کیوں؟ یہ اکثر اساتذہ جواب دیتے ہیں، وہی جواب سن لے مجھ سے بھی، کیونکہ اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے۔ فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔
تو اب جو اعلیٰ تھا یعنی اسم مسند بھی بن سکتا ہے، مسند الیہ اس کو مقدم کر دیا، فعل صرف مسند بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا، اس کو اسم کے بعد رکھ دیا، اور اس کے بعد کیا تھا؟ حرف. تو حرف کو نہ وہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ بنتا ہے، اس لیے اس کو تیسری جگہ پر رکھ دیا. یعنی یہ اپنی دونوں قسیموں سے کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے. تو بلندی کا مطلب یہ نہیں کہ آسمانوں کی طرف چلا جاتا ہے، بلکہ بلندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے دونوں یعنی دونوں قسیمیں یعنی حرف اور فعل سے بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسند اور مسند الیہ ہوتا ہے کون؟ اسم. اور فعل نہ تو مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے.